28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن ہے جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا مگر آپ شفا یاب ہوئے۔ اس بار ایک ہیرے کو پیس کر آپ کے پانی کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ سن 40 ہجری میں جب مسلمانوں کے مابین تخت کو لے کر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے اس وقت تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر اس وجہ سے خلافت معاویہ کے حوالے کر دی کہ مسلمانوں کا بے گناہ قتل نہ کیا جائے اور مسلمانوں کے مابین تمام فساد ختم ہو جائیں۔ اس وقت بھی جنگ میں آپ کے پاؤں پر ایک زہر آلود خنجر مارا گیا مگر طبیب کی دوا سے آپ کو شفا ملی اور آپ بچ گئے۔ بنو امیہ نے اپنی چالوں اور دولت سے خلافت پر قبضہ تو کر لیا مگر ان کے دلوں سے امام حسن علیہ السلام کا ڈر نہیں گیا۔ وہ ہر وقت آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے اور پھر آخر کار وہ آپ کی ایک زوجہ جادہ بنت اشس کو اس کے والد کے ذریعے لالچ دینے میں کامیاب ہوئے اور اس کو آپ کو زہر دینے پر آمادہ کر لیا۔ یہ لالچ صرف چند سونے کے سکوں اور یزید سے شادی کے وعدے کے طور پر دی گئی۔ جادہ بنت اشس نے 27 صفر کی رات کو آپ کو پانی کے مشکیزے میں زہر ملا کر دے دیا۔ اس پانی کو پیتے ہی آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر اپنی وصیت سنائی کہ مجھے نانا کے روضے میں دفن کر دینا۔ اگر حاکم مجھے نانا کے روضے میں دفن نہ ہونے دیں اور فساد پیدا کریں تو مجھے جنت البقیع میں میری واہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جایا گیا۔ یہ 28 صفر سن 50 ہجری تھا جب مدینہ کا حاکم مروان ابن حاکم تھا اور اس کو حکم ملا ہوا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ اس نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بے شمار سپاہیوں کے ساتھ اس جنازے کا راستہ روکا اور اس کو واپس لے جانے کا حکم دیا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو اہل بیت سے محبت رکھتی تھی اور امام حسن علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے مروان سے پوچھا کہ بتاؤ تم امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن کیوں نہیں ہونے دے رہے تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح ہمارے چچا عثمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا گیا اسی طرح ہم حسن کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر جب امام حسن علیہ السلام کے جانثاروں اور محبان نے آگے قدم بڑھانے چاہے تو مروان نے اپنی فوج کو تیر چلانے کا حکم دیا تو تمام فوج نے تیر چلائے اور بہت سے تیر امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر پیوست ہوئے مگر اہل بیت کے چاہنے والے آگے قدم بڑھاتے گئے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فساد کا خطرہ ہے اور مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا جائے گا تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم جنازہ واپس لے کر جا رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی میت کو جنت البقیع میں دفن کریں گے۔ اس وقت اہل بیت کے تمام چاہنے والوں نے جنت البقیع کا رخ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا۔